أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. چھٹا حربہ، اگر ختم نبوت والی آیت کے معنی آخری نبی کے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بھی تو نبی ہیں، پھر آخری نبی وہ ہوئے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ہونے کی صراحت مختلف احادیث میں بیان کر دی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے آخر میں پیدا ہو کر نبوت پر سرفراز ہوئے، لہٰذا آپ کے بعد جو بھی نبوت کا نیا دعوے دار اٹھے گا وہ دجال و کذاب ہوگا. چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ بنی اسرائیل کی نگہداشت انبیاء کی. خلاصہ یہ ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے نا ختم نبوت کا، وہ وہاں پر آپ واضح کریں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ لفظ نیا جب آپ شامل کریں گے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ سوال ہی نہیں اٹھے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نیا نبی تو مانتے ہیں، وہ تو پرانے نبی ہیں. تو پرانے نبی حضرت عیسیٰ ہی کیا سارے کے سارے بھی آ جائیں تو نبی علیہ السلام آخری نبی ہی رہیں گے. اس کو عقلی اعتبار سے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے دو بچے ہوں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. بڑا جو ہے وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے، چھوٹا جو ہے وہ اپنی طبی عمر گزار کر فوت ہو جائے اور ان کے گھر میں کوئی اور بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، تو بڑا بیٹا جو ہے وہ واپس آ جائے تو آخری بچہ ان کا کون سا ہوگا؟ وہ جو چھوٹا تھا لیکن فوت پہلے ہو گیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخری وہ ہے جو بڑا تھا اور وہ باہر گیا ہوا تھا اب وہ زندہ ہے. ہاں، ان کے ہاں وہ چھوٹا بچہ، اس کی آخریت اس وقت ختم ہوگی جب ان کے ہاں نیا بچہ پیدا ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ اب یہ آخری ہے. تو ہمارا جو دعویٰ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نیا مدعی نبوت کوئی نہیں ہوگا. پرانا ایک کیا سارے بھی آ جائیں تو نبی علیہ السلام پھر بھی آخری ہی رہیں گے، کیونکہ وہ پہلے کے نبی ہیں. خلاصہ سمجھ آ گیا جواب؟ پھر وہ ایک اور آگے سے ایک سوال کریں گے، پھر اس کا جواب ہے. جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ. تو ہمارا دعویٰ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. یہ جو سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، کتاب الجہاد میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2871. اس میں ہے بلا شبہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ. یہاں اسم فاعل کائن آیا ہے جس میں حدوث و تجدد پایا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ میرے بعد تمہارے اندر کوئی نیا نبی ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے اصل میں مسلمانوں کا دعویٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا نہیں ہوں گے اور نہ نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کریں گے، بلکہ وہ تو پہلے کے پیدا شدہ ہیں اور پہلے کے نبی ہیں. فقط ان کی وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگی. اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ کسی آدمی کے گھر میں دو بیٹے ہوں، اس کے بعد کوئی اولاد نہیں. بڑا صاحب زیادہ ملک سے باہر کسی کام کی غرض سے گیا ہو، اس گھر میں چھوٹا بیٹا اپنا وقت گزار کر وفات پا جائے اور پھر بڑا واپس گھر میں آ جائے، تو آخری بیٹا کون سا ہوگا؟ وہ جو ابھی زندہ ہے یا وہ جو پیدا آخر میں ہوا؟ وہ فوت پہلے ہو گیا. آخر میں پیدا ہونے والے سے پہلے کے بچے ایک یا ہزاروں بھی آ جائیں، اس کا آخری ہونا چھینا نہیں جا سکتا. ہاں، صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اس کے والدین کے ہاں نیا بچہ پیدا ہو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیا اگر پہلے کے تمام انبیاء بھی آ جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہوں گے. اب جب آپ یہ بحث کریں گے نا تو پھر ان کی طرف سے ایک سوال آئے گا. سوال یہ ہے کہ جی آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے یہ آپ کو تلقین کیا کہ آج کے بعد آپ نے چاول نہیں کھانے، تو کیا ڈاکٹر صاحب کے اس جملے کا آپ یہ مطلب لیں گے کہ جو گزشتہ کل کے پکے ہوئے وہ کھا لینا، جو آئندہ پکاؤ گے وہ نہیں کھانا؟ بھائی اس کے جملے کا یہی مطلب ہے نا کہ جو کل پکائے تھے وہ بھی نہیں کھانے، آئندہ پکاؤ گے وہ بھی نہیں کھانے. تو جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو پرانا بھی نہیں آ سکتا، نیا بھی نہیں آ سکتا. پھر وہ یہ سوال کریں گے. میرے سامنے چونکہ یہ مثال ہے اس لیے میں نے یہ لکھی ہے. اس طرح سے ملتی جلتی کوئی بھی وہ مثال دے سکتے ہیں. جواب ایک ہی ہے، سب کا جواب ایک ہی ہے. بھئی بات ٹھیک ہے، ڈاکٹر اگر یہ جملہ بولے
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ پرانے پکے ہوئے کھانے ہیں نہ نئے پکے ہوئے کھانے ہیں. لیکن اگر وہی ڈاکٹر یہ کہہ دے چل یار جڑے کل پکائے سا جو کھا لیں اب وہ جڑے پکائیں گا وہ نہ کھائیں, پھر کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ تو نبی علیہ السلام نے خود بتا دیا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پرانے نبیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نیا نبی کوئی نہیں آئے گا, پھر تو آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے بھائی. تو یہی مثال جو ہے آپ اس کے اوپر الٹ کر سکتے ہیں. ایک سوال, اس تفصیل کے بعد قادیانیوں سے کوئی جواب نہیں بنتا تو پھر عقلی لحاظ سے سوال کرتے ہیں کہ تم بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جس نے دوا تجویز کی اور پرہیز بتایا کہ اب تم نے چاول نہیں کھانے. کیا ڈاکٹر کے اس جملے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ گزشتہ رات کے پکے ہوئے کھا لینا, آئندہ نہیں پکنے والے نہ کھانا؟ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو پھر جیسے نیا نبی نہیں آ سکتا اسی طرح پرانا بھی نہیں آ سکتا. اچھا, جب یہ مثال پیش کرے گا نا تو آپ نے بے ساختہ اس کو کہنا ہے تھا مطلب ہے مرزا جھوٹا ہویا. نتیجہ تو یہی نکلیا نہ نواں آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے, تو مرزا تو پھر جھوٹا ہی ہویا نا. یہ بے ساختہ آپ نے یہ بات بھی کر دینی ہے. جواب, ڈاکٹر کے جملے کا بالکل وہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا, لیکن یہ بتائیں کہ اگر یہی ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہوئے کہہ دے کہ گزشتہ رات کے پکے ہوئے چاول کھا لینا, البتہ آئندہ نئے پکنے والے نہ کھانا, تو پھر گزشتہ والے کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کھا سکتا ہے. اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو گزشتہ انبیاء میں سے ہیں نازل ہوں گے, البتہ نئے سرے سے دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا ہوگا, تو پھر ان کے نزول میں کیا اعتراض رہ جاتا ہے؟ 7واں حربہ, فرعون اور آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے قرآن مجید نے ایک انداز یہ بھی بیان کیا, وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اور اگر وہ سورۃ المومن آیت نمبر 28, یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں. دیکھو جی, اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے ذمہ تم مان جاؤ, تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ. اس سے پتہ چلا کہ اگر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا, فرض کرو وہ جھوٹا بھی دعویٰ کیا ہے, تو قرآن کے اصول کے مطابق آپ ان کے اوپر ایمان لے آئیں. اگر وہ جھوٹے ہوئے تو وہ پکڑے جائیں گے, آپ تو بچ جائیں گے نا. کہتے ہیں جی یہاں سے یہ اصول نکلتا ہے. وہ اسی طرح بیان کریں گے, لیکن جب آپ یہ آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون میں سے ایک بندے کا قول نقل کیا ہے. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے. یعنی اگر تم موسیٰ پر ایمان لے آتے ہو اور بالفرض وہ جھوٹا بھی ہوا تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں, سارا وبال اسی پر ہوگا. اسی طرح اگر مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا بھی ہو تو اس پر ایمان لانے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا, بلکہ تمام وبال اسی پر ہوگا. پہلے نمبر پر آپ نے کہنا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر جتنوں نے بھی دعویٰ کیا ہے آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بہاؤلہ کو آپ کیوں نہیں مانتے نبی؟ عبدالغفار جنبا کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناصر احمد سلطانی کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے ان لوگوں کو؟ تو اگر یہ اس آیت سے نکل رہا ہے تو یہ ایک جواب ہوگا. دوسرا کہ اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش وہ کر رہے تھے, فیصلہ کہ موسیٰ کو قتل کر. تو اس نے کہا, یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا یار یہ اگر جھوٹا ہے تو جھوٹ اس کے ذمہ ہی ہے, تم کیوں ایک بندے کو قتل کر کے خام خواہ ببال, جو وہ کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہوئی بات ہے تو پھر کہ تمہارے اوپر عذاب آئیں گے, پھر کیا بنے گا؟ اگر وہ سچا نکلا تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ ساری سزائیں تمہارے اوپر آ جائیں گی, اور اگر جھوٹا ہے تمہیں تو نقصان تو نہیں نہ پہنچا رہا, چھوڑ دو اس کو, کیوں قتل کرنا چاہتا. اصل میں وہ بات یہ تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مان رہے تو بس مجھے چھوڑ دو, پھر تم مجھے میری حالت پر چھوڑ دو. اصل میں یہاں پر مسئلہ کچھ اور بیان ہو رہا تھا. وہ درمیان میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ طریقہ بتا رہا ہے سچے اور جھوٹے کے اوپر ایمان لانے کا. اولاً یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے, بلکہ قوم فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے شخص کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے. اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آؤ, بلکہ اس آیت کو مکمل پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون وغیرہ قتل کرنا چاہتے تھے, اور اس نے یہ جملہ بول کر انہیں بچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تب بھی اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے, تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں کہا تھا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو. ثانیاً اگر قادیانیوں کا مزعومہ مفہوم مراد لیا جائے تو پھر دنیا میں جتنے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں سب کو مان لینا چاہیے. تو کیا قادیانی حضرات مسیلمہ کذاب
اسود عنسی اور بہاءاللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مرزا قادیانی کے ماننے والوں میں سے بھی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ حالیہ دنوں میں بھی ان میں سے کئی ایسے افراد اٹھے ہیں جنہوں نے اس 15ویں صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مثلا عبدالغفار جمبا، ناصر احمد سلطانی وغیرہ، بلکہ زاہد خان اور احمد عیسیٰ نامی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ یوٹیوب پر سب کے بیانات موجود ہیں۔ ہاں جی، اگر یہ زاہد خان جو ہے نا یہ باہر کے ملک میں تھا، وہاں پر شاید اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اگر یہ لوگ احمد عیسیٰ تو ادھر کا یہ بھی یہ گجرات کا رہنے والا تھا، لیکن یہ بھی باہر کے ملک میں اس نے دعویٰ کیا، پاکستان میں نہیں اس نے دعویٰ کیا، یہ باہر کے ملک میں ہے لیکن رہنے والا یہ گجرات کا ہے۔ اور یہ عبدالغفار جمبا جو ہے یہ ربوے کا رہنے والا ہے۔ ناصر احمد سلطانی غالباً جو ہے یہ پنڈی کا رہنے والا ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اس دلیل کو انہی کی طرح غلط مفہوم پہنا کر اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں تو کیا قادیانی حضرات انہیں سچا تسلیم کر لیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن آدمی کی مذکورہ بالا قول کا یہ مطلب نہیں کہ جو قادیانی مراد لے رہے ہیں۔ 8واں حربہ، قادیانی لوگ عام بندے کو پھنسانے کے لیے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے تو 2000 سال ہو چکے ان کو آسمان پر بیٹھے ہوئے، فرض کرو وہ کل آ جاتے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 2000 سال۔ تو 2000 سال کا بابا آ کر کیا کرے گا بھائی؟ یہاں پر تو 80 سال کا بابا جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر لوگوں کی نگرانی کریں گے یا لوگ ان کی نگرانی کریں گے؟ 2000 سال کا بابا جو ہے وہ نیچے آ کر کیا کرے گا بھائی؟ یہ ان کا جو ہے نا سوال ہوتا ہے۔ 8واں حربہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آسمان پر زندہ تسلیم کر بھی لیں اور پھر ان کا نزول بھی مان لیں تو وہ آ کر کیا کریں گے؟ کیونکہ 2000 سال تو ہو گئے ہیں انہیں گئے ہوئے، آئیں گے تو نہایت کمزور اور بوڑھے ہوں گے، مسلمانوں کے کسی کام کے نہ ہوں گے۔ جواب، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 158 میں برفع اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن ہمارے دنیاوی 1000 سال کے برابر ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی وہاں 2 دن ہوئے ہیں، اور اگر وہ 10,000 سال تک بھی آئیں تو 10 دن ہوں گے، اور اتنے دنوں میں کون بوڑھا ہوتا ہے؟ جو آپ سمجھ آ گئے۔ 9واں حربہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے جسم سمیت زندہ آسمان پر جانے کا تذکرہ قرآن مجید میں کہیں ہے تو دکھا دیں۔ یہ بھی ان کا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم سمیت آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے ہی نہیں، اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں۔ جواب، جی بالکل ہے، ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کیے جانے کے مختلف اسباب بیان سورہ فرمائے۔ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم جو رسول اللہ ہونے کا دعوے دار اس کو قتل کر دیا، اور نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو سولی پر لٹکایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قتل کس کو کرنا چاہتے تھے وہ؟ قتل کون سی چیز ہوتی؟ جسم کے روح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو انہوں نے قتل، پھر آگے جا کر فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جس چیز کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل ہونے سے بچایا اور کہاں پر لے گیا؟ تو پھر کون سی چیز اللہ تعالیٰ لے گیا آسمانوں پر؟ جسم۔ اور اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر؟ آسمان پر۔ یہ سورۃ الملک کے اندر موجود ہے، آمنتم من فی السماء۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر گئے بھائی؟ جسم سمیت آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کیے جانے کے مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی کہ بلا شبہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں۔
انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پڑھیں مطلب تو بتا دیا میں نے، پڑھیں۔ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کے دعوے دار ہیں، اور قتل جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بچا لیا اور یہودیوں کا دعویٰ رد کر دیا۔ بچایا کیسے؟ اس جسم کو اپنی طرف اٹھا کر، کیونکہ قتل وہ جسم کو کرنا چاہتے تھے، اور قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ سورۃ الملک آیت نمبر 16 اور 17۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ معراج کی رات کہاں پر گئے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، اسی طرح بلندی پر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ چلیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہاتھ فطری طور پر آسمان ہی کی طرف اٹھتے ہیں۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر اٹھایا ہے۔ مرزا صاحب قادیانی سے دلیل۔ اب مرزا قادیانی نے خود مانا ہے کہ جو رفع اللہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے آسمانوں پر جانا۔ بس مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے نا وہ آسمانوں پر گئی تھی، ہم کہتے ہیں کہ جسم بھی گیا تھا۔ یعنی ہمارا اور قادیانیوں کا یہاں پر اتفاق ہو گیا کہ رفع اللہ کا معنی ہے آسمانوں پر جانا ہی ہے۔ اب اختلاف یہ باقی بچا کہ گئی کون سی چیز ہے، روح یا جسم۔ قادیانی جو ہے وہ رفع اللہ کا معنی آسمانوں پر جانا مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ اس کا معنی آسمان پر جانا ہی ہے، یہ حوالہ ہے اس کا۔ تو اب جسم اور روح کا اختلاف باقی رہ گیا، اور جسم کو اس بات کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس چیز کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے اس کا رفع کیا ہے۔ مرزا صاحب قادیانی سے دلیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے 2 مقامات پر اپنی جانب اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ ایک تو وہی جس کا تذکرہ اوپر ہو گیا، اور دوسرا سورۃ آل عمران آیت 55 میں ہے۔ اس جگہ مرزا جی نے لکھا تو اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ رافعو کا الیہ کہ یہی معنی کہ جب حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے تو ان کی روح آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ یہ حوالہ ہے مرزا قادیانی کا ازالہ اوہام روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 234 پر۔ تو مرزا قادیانی نے مانا کہ رفع اللہ کا معنی آسمان پر جانا ہی ہے، لیکن گئی کون سی چیز ہے؟ روح۔ مرزائی لوگ تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں نہ ہوتے۔ آپ جب بھی رفع اللہ کی بحث کریں گے پر رفع وہ کہ نہیں، اس کا معنی آسمان پر جانا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو شارق سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں نہیں گیا لے کر اللہ تعالیٰ، نیچے آسمانوں پر ہی کیوں لے کر گیا بھائی رفع اللہ کا معنی مرزا قادیانی بھی مانتا ہے کہ آسمانوں پر جانا ہی ہے، لہذا یہ ہمارا اتفاق ہو گیا۔ اب اختلافی چیز رہ گئی کہ گئی کون سی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمان پر چلے جانے میں مسلمانوں اور قادیانیوں کا اختلاف نہیں، فرق صرف آسمان پر جانے والی چیز کے متعلق ہے، جسم گیا یا صرف روح گئی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کا اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی آسمان پر جانے کی دلیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم سمیت آسمان پر جانا جو ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ 10واں باب۔ یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں جی، اگر آپ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر نازل ہوں گے تو وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں گے بر رفع اللہ علیہ کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو وہ تو اس وقت زمین پر پھر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے لو میرے متعلق اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، میں تو زمین پر پھر رہا ہوں، وہ کیا محسوس کریں گے؟ ان کا کیا تاثر ہوگا قرآن کی یہ آیت پڑھ کر؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان کا یہی تاثر ہوگا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام ثانی اثنین اذ ہما فی الغار پڑھ کر کرتے تھے، حضرت زید اپنے متعلق آیت پڑھ کر کرتے تھے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایمان جو بڑھ جائے گا کہ اللہ نے جو قرآن کے اندر لکھا ہے بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اللہ نے۔ کیا ہو گیا اس؟ 10واں حربہ۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے تو جب نازل ہوں گے تو قرآن پڑھ کر کیا محسوس کریں گے کہ اس میں تو میرے آسمان پر جانے کا لکھا ہوا ہے، حالانکہ میں تو زمین پر چل پھر رہا ہوں؟ جواب،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھیں گے تو وہی محسوس کریں گے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے جب وہ اپنے متعلق یہ آیت پڑھتے تھے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37. اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے. پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم پورا کیے جانے والا تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. تو اس کے بعد جب یہ آیت پڑھتے تھے کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ قرآن مجید کی سچائی پر ان کا یقین پہلے سے زیادہ ہوگا کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا یا پھر کچھ اور سوچتے ہوں گے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہوئے جو سوچتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی سوچیں گے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سورۃ توبہ آیت نمبر 40. اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا. جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، حالانکہ ان آیات کو پڑھتے وقت وہ مدینہ میں تھے. 11واں حربہ. نیند تے نہیں آئی دی؟ مزہ آ رہا ہے؟ سوال ہو جائے. چلیں جو ابھی نہیں پڑھایا اس کے متعلق بھی سوال کر سکتا ہوں. سوال اصل میں ذہن میں آ گئے. فاتح قادیان کا لقب کس عالم دین کو ملا تھا؟ بولنا نہیں یار کسی نے، وہ پھر جدوں کو پوچھاں گے پھر وہ دسے گا. نہیں جنہوں نے ایک باری کتاب مل گئی وہ ہن تھلے رکھنا تھا بھائی. فاتح قادیان کا لقب کس کو ملا تھا؟ ہاں جی شاباش ثناء اللہ مرسری رحمۃ. ٹھیک ہے جی، بلکہ آپ نے ان کا نام لیا ہے تو انہی کی کتاب آپ لیں. لاہوری گروپ جو ہے اس کا پہلا امیر کون سا تھا؟ ہاں جی نہیں تنوں تو نہیں ملنی، تو اگے لے لئیے کتاب پائی لئی نہیں تنوں میں نہیں تسی جواب دیتا تھے ایسی غلط ہو گیا. اچھا نہیں عبدالغفار جنبہ تے ہونے. چلو جی ہوں تسی ہیں ہاں مولوی محمد علی لاہوری. ٹھیک. احتساب قادیانیت جو کہ 60 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ مجموعہ کس مسلک کے عالم دین نے اور اس کا نام کیا ہے مرتب کیا ہے؟ ہاں جی بچے کس مسلک سے تعلق ہے؟ اور نہیں سارے کام اہل حدیث نہیں کرنے، نہیں دوسرے نے بھی کیتے نے بھائی. ہاں دیوبندی حنفی. ٹھیک ہے. قادیانیوں کے حوالے سے حیات عیسیٰ کے اوپر
حیات عیسیٰ کے اوپر آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ حیات عیسیٰ کا مسئلہ، وفات عیسیٰ کا مسئلہ، یہ قادیانیوں نے اپنا بنیادی مسئلہ بنایا، حالانکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے نہیں، لیکن بہرحال یہ سب سے مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ خشک بحث ہے، تو اس لیے علماء اس کی طرف توجہ بھی کم کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ ترین کتاب اس موضوع کے اوپر کس مسلمان عالم دین نے لکھی اور اس کا تعلق کس مسلک سے تھا؟ اب مولانا ہی رہ گئے ہیں، تو سیدھا ہنس ہوتے ہوں، وہ ایک رہ گیا، چلو تو سیدھا ہنس۔ شہادت القرآن، شاباش۔ نہیں، صادق سیالکوٹی صاحب کی نہیں ہے، نہیں آپ نے جواب دیا ہے، تو اب کتاب آپ کو ملے گا، تو آدھا جواب آپ کا صحیح ہے، آدھا جواب آپ فیصلہ کر لیں یار کیا کرنا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی انہوں نے شہادت القرآن کتاب لکھی تھی اور مرزا قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکا تھا، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین کتاب اس موضوع کے اوپر جو ہے جامع کتاب اور اعلیٰ ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، شہادت القرآن۔ یہ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کے جو ہے نا یہ ساتھی تھے، اور یہ اپنے جو امیر محترم ہیں پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، ان کے یہ غالباً دادا کے بھائی تھے، بلکہ ان کے عزیز ہی تھے، دادا کے خیر بھائی تو نہیں، لیکن بہرحال ان کے عزیز تھے، اوپر ان کے کوئی رشتہ دار ہی تھے اوپر سے، خیر دادا کے بھائی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو اکیلے ہی تھے، ان کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، پر ان کے کوئی عزیز ہی ہیں، یہ ان کی نسل سے ہی ہیں۔ شہادت القرآن کتاب کا نام ہے، اور لکھنے والے ہیں میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کے حوالے سے بہترین کتاب اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو محمدیہ پاکٹ بک، یہ دارالدعوہ سلفیہ والوں نے، مکتبہ سلفیہ والوں نے یہ شائع کی ہے تحقیق تخریج کے ساتھ، اب نیا ایڈیشن جو ہے اس کا، تو یہ بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ حنفی لوگ بھی اس کو بہترین کتاب قرار دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبداللہ معمار، یہ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ احمدیہ پاکٹ بک کا اصل میں جواب ہے۔ یہ احمدیہ پاکٹ بک جو ہے یہ قادیانیوں کی وہ کتاب ہے کہ جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے، یعنی بس انہوں نے وہ کتاب رٹی ہوتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا داؤد ارشد حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قادیانیوں سے ایسا سوال کریں جس کا جواب احمدیہ پاکٹ بک والے نے نہیں لکھا تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا، اور ہم نے اس کا تجربہ کیا کئی دفعہ۔ جو سوال جواب احمدیہ پاکٹ بک کے اندر ہے نا، اس سے ہٹ کر جب ہم نے سوال کیا نا تو واقعی ان کو جواب نہیں آتا، وہ جواب بنتا ہو نہ بنتا اس نے کچھ نہ کچھ جواب دیا ہے، تو اس کا رد جو ہے وہ محمدیہ پاکٹ بک کے اندر موجود ہے، تو وہ بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مولانا عبداللہ معمار، 11واں باب۔ کوئی بھی قادیانی آپ سے ملے گا نا، جب ابتدائی طور پر آپ کی اس کے ساتھ مجلسیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پہلی مجلس میں ہی یہ بات کرے گا ضرور، وہ پہلی میں کرے یا دوسری میں کرے گا وہ ضرور، کوئی بھی قادیانی، کہ تسی نا حضرت صاحب دے سچے یا جھوٹے ہونے دے بارے میں استخارہ کرو، اللہ کو پوچھو، اللہ تعالیٰ تے نہیں نا غلط مشورہ دے سکتے ہو، استخارہ کرنے کا حکم تو نبی علیہ السلام نے دیا ہے، تو آپ اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے توفیق دے دے، اگر یہ جھوٹا ہے تو مجھے بچا لے، استخارہ کرو تم اللہ، استخارے کا ضرور کہے گا۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ استخارہ میرے بھائی اس معاملے کے اندر ہوتا ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں اعتبار سے ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے یا اللہ یہ میں کام کروں کہ نہ کروں، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق دے یا بچنے کی توفیق دے۔ مطلب سفر کرنا ہے، کسی جگہ پر رشتہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کرنی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ، جو چیز شرعی طور پر واجب ہیں، حرام ہیں، جو مستحب ہیں، ان کے بارے میں استخارہ کرنا کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں واجب ہے کہ نہیں ہے مجھے بتاؤ،
یا اللہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں مجھے ذرا بتا دے، شراب حرام ہے کہ نہیں ہے، نماز جو پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی استخارہ کر سکتا ہے یا کوئی قائل ہے اس کا؟ یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، شرعی طور پر ان کے حکم موجود ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز واجب ہے یا مستحب ہے، ان کے حکم موجود ہے، ان کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی مدعی نبوت ہوگا نا وہ جھوٹا ہی ہے، اس کا حکم موجود ہے، اس کے بارے میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ شراب کے حرام یا حلال ہونے کے میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کے اندر استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ استخارے کا تعلق ان معاملات کے ساتھ ہے جن کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، اسلام نے دونوں طرح کے جو ہے نا وہ آپشن دیے ہیں، تو وہاں پر آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ استخارہ ہوتا ہے ان کاموں کے لیے۔ 11واں سوال مرزا جی کی اور دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ مرزا قادیانی نے خود کہہ دیا ہے جی میری سچائی کے لیے اب استخارہ نہیں ہو سکتا، گل ہی ختم۔ مرزا جی کی سچائی جاننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو، خود ہی تمہیں علم ہو جائے گا۔ جواب: بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگنا اور استخارہ کرنا بالکل درست ہے، لیکن کون سے معاملات؟ ہر طرح کے نہیں، بلکہ وہ جو شرعی لحاظ سے جائز ہوں اور ان کے کرنے اور نہ کرنے کی دونوں طرح اجازت ہو۔ لیکن ان میں بہتر صورت کون سی ہے، کرنا یا نہ کرنا، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی جگہ رشتہ کرنا ہے، کسی جگہ مکان خریدنا ہے، پلاٹ لینا ہے، کسی سے کاروباری شراکت کرنی ہے، کسی شہر کا سفر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ استخارہ ایسے معاملات میں نہیں ہوتا جو شرعی لحاظ سے فرض، واجب یا مستحب، حرام یا مکروہ ہیں، کیونکہ ان کا فائدہ اور نقصان خود شریعت بیان کر چکی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان معاملات میں استخارہ کرے گا تو شریعت کی مخالفت ہے، جیسا کہ اگر کوئی نماز کے فرض ہونے یا نہ ہونے کا استخارہ کرے، شراب کے حرام یا حلال ہونے کا استخارہ کرے، سود کے متعلق استخارہ کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یا نہیں اس حوالے سے استخارہ کرے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یا نہیں، وغیرہ۔ کیا کبھی کسی مسلمان کو ایسے استخارہ کرنے کا کہا گیا ہے؟ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ باتیں عقائد و نظریات اور واضح نصوص کے متعلقہ ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے یا نہ ہونے پر یا مرزا جی کے نبی ہونے یا نہ ہونے پر استخارہ کرے تو اس نے واضح عقیدے کے متعلق شک کیا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو اور ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ قادیانیوں کے جال میں ایسا شخص پھنس چکا ہے اور اسلامی لحاظ سے اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، یا کم سے کم ایمانی طور پر کمزور ترین درجے پر چلا گیا ہے جہاں وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب شیطان کے کامیاب ہونے کے مواقع بڑھ چکے ہیں اور اس کے خواب میں مرزا قادیانی نبی بن کر نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ الزامی جواب: مرزا صاحب قادیانی بھی عجیب متلون مزاج آدمی تھے، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی اس کے خلاف کہہ دیتے۔ بہرحال یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے پہل تو مسلمانوں کو اپنے سچا ہونے کے لیے استخارے کی خوب پیشکش کی، لیکن 28 اپریل 1907 کو ایک خط کا جواب دیا جس میں کسی نے پوچھا تھا کہ میں آپ کے متعلق استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ حق پر ہیں یا نہیں۔ تو یہ لکھا: ایک وقت تھا کہ ہم نے خود اپنی کتاب میں استخارہ لکھا تھا کہ لوگ اس طرح سے کریں تو خدا تعالیٰ ان پر حق کو کھول دے گا، لیکن اب استخاروں کی کیا ضرورت ہے کہ جب کہ نشانات الہی بارش کی طرح برس رہے ہیں اور ہزاروں کرامات اور معجزات ظاہر ہو چکے ہیں؟ کیا ایسے وقت میں استخاروں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھلے نشانات کو دیکھ کر بھی استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور میں گستاخی ہے۔ کیا جائز ہے کہ کوئی شخص استخارہ کرے کہ اسلام کا مذہب سچا ہے یا جھوٹا، اور استخارہ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس قدر نشانات کے بعد استخاروں کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں۔ اخبار البدر قادیان سے شائع ہوا، اس کے اندر مرزا قادیانی کا یہ بیان شائع ہوا 2 مئی 1907 کو، اور مرزا قادیانی کے جو ملفوظات ہیں اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 216 اور 217 پر یہ بات موجود ہے کہ اس نے اب روک دیا ہے کہ اب میری سچائی کے اوپر کوئی استخارے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جو نشانات ہیں، میرے جو معجزات ہیں، بس انہی کو سامنے رکھو اور میری سچائی اور جھوٹے ہونے کا تم فیصلہ کر لو۔ یعنی اب مرزا جی کا اس نے منسوخ کر دیا استخارہ کرنا۔ یعنی اب مرزا جی کا صدق اور کذب جاننے کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا، بلکہ نشانات، معجزات اور کرامات کو دیکھا جائے گا، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جن سے قادیانی حضرات کی جان جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کے معجزات کے اوپر، نشانات کے بارے میں بحث نہیں کریں گے وہ آپ سے، یہ پکی بات ہے۔ 12واں حربہ: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں،
تو اس عقیدے کو کمزور کرنے کے کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، اور دوسری طرف آپ عقیدہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک مدینے میں موجود ہے، یعنی آپ زمین کے نیچے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوئے نا؟ آپ تو اپنے نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز اوپر ہو وہ افضل ہوتی ہے، یہی نتیجہ نکلا۔ تو یہ ٹوپی مجھ سے افضل ہے، یہ پنکھا مجھ سے افضل ہے، یہ آپ سے افضل ہے۔ آپ اس کو کہیں جہاں پر بھی بیٹھا ہو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو یار اٹھا ہوتے لگی دی ہیں، سیمنٹ رہے تھے تیرے تو افضل ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی سوال ہی غلط ہے تمہارا، یہ تو افضلیت کا معیار ہے ہی نہیں۔ فرشتے اوپر ہوتے ہیں، نبی نیچے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب فرشتے نبیوں سے افضل ہو گئے ہیں۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ قبر کے اندر ہے اور اس کے دشمن جو ہے وہ زمین پر ددناتے پھرتے ہیں، تو پھر ہم افضل ہوئے نا پھر اس سے۔ چلو، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں، تو اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے اعلیٰ و افضل وفات پا چکے اور زمین میں ہیں، جبکہ ان سے کم رتبے کے نبی اونچی جگہ آسمان پر ہیں۔ بتاؤ افضل کون ہوا؟ جواب، اولاً اس جان کی بنیاد یہ ہے کہ اوپر والی چیز نیچے والی سے افضل ہوتی ہے، جو درست نہیں ہے۔ مثلاً فرشتے آسمانوں پر ہیں اور انبیاء بشمول سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، افضل کون؟ ٹوپی اور امامہ وغیرہ سر پر ہوتا ہے، تو کیا یہ چیزیں اوپر ہونے کی وجہ سے انسان سے افضل ہو گئیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں چھپے تھے تو کافر ڈھونڈتے ہوئے غار کے اوپر آ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے کہ انہوں نے اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ پریشان مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا یہ کافر افضل ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ گئے، سجدہ لمبا کرنا پڑا، تو جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا نواسہ رہا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہو گئی؟ والدین پیار میں اپنے بچوں کو کندھے پر اٹھا لیتے ہیں، تو کیا اس سے ان کی فضیلت میں فرق آ جاتا ہے؟ اس طرح کی کئی مثالیں آپ کے ذہن میں بھی آ چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ ثانیاً مرزا جی قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو فوت شدہ مانا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ تسلیم کیا ہے۔ اگر یہی سوال قادیانیوں پر الٹ دیا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ ثالثاً، قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق مرزا جی تمام انبیاء بشمول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اقتباسات گزر چکے ہیں۔ تو جب یہ زمین میں دفن ہوا، اس کے مخالفین اور موافقین جو زندہ تھے اور اب بھی زندہ ہیں، آیا وہ افضل ہوئے یا نہیں؟ گو کہ یہ سب اوپر ہیں اور مرزا جی نیچے، کیونکہ یہ سب اوپر ہیں اور مرزا جی نیچے۔ رابعاً، مرزا جی قادیانی قبر میں مردہ حالت میں ہیں اور شیطان زندہ زمین کے اوپر ہے، افضل کون ہے؟ قادیانی حضرات سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ افضلیت کسی کے اوپر یا نیچے ہونے میں نہیں، بلکہ افضل وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت بخشے۔ نہیں، فضیلت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متعلق ہے۔ کون گئے تھے اوپر چھت پہ؟ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں تو وہ پہلے اوپر رہتے تھے، پھر بعد میں نیچے آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ فضیلت ہی، نہ کہ اوپر رہنے کی وجہ سے فضیلت ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے فضیلت دی کہ آپ اوپر چلے گئے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ محض اوپر جانا، کسی کا اوپر ہونا، یہ باعث فضیلت ہے؟ اصل بحث یہ ہے کہ محض کوئی اوپر والی چھت پر ہے تو وہ افضل ہو گیا، یہ اصول ہے، یہ اس پر گفتگو ہے۔ نبی علیہ السلام تو بذات خود فضیلت والے تھے، وہ اوپر ہوتے یا نیچے ہوتے تو رہنا تو آپ نے فضیلت والا ہی تھا، ان کے اوپر جانے کی وجہ سے فضیلت آپ کو ملی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ ہے اصل میں، بحث والا یہ پوائنٹ ہے۔ محض کسی کے اوپر ہونے کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی، تو جتنی میں نے مثالیں دی ہیں پھر ان کو افضل مانے نا، پھر وہ اگر یہ اصول بنانا ہے تو پھر شیطان کو افضل مانے، وہ ٹوپی کو افضل مانے، وہ
مرزا قادیانی جو ہے نا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ولا تکن فی مریۃ من لقائہ، جو آیت ہے نا اس آیت سے کہتا ہے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے جو ملاقات کی تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے آسمانوں پر، باقی وہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نہیں آ رہا، بس موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ولا تکن فی مریۃ من لقائہ، وہاں سے اس نے استدلال کیا۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ نہیں، قرآن کو اوپر نہیں رکھا تھا، وہ بائبل تھی، تورات تھی، وہ تورات کو جو ہے وہ رکھا تھا، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، تو وہ اوپر رکھنے کی وجہ سے فضیلت ملی یا کہ اس کو پہلے سے فضیلت تھی؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا دو باتوں کو گڈمڈ کر رہے ہیں، وہ فضیلت کا معیار قرار دے رہے ہیں اوپر ہونا، یہ اصول کہاں پر ہے کہ جو چیز اوپر ہوگی وہ افضل ہوگی، یہ اصل میں پوائنٹ ہے۔ کسی کی فضیلت ہے، اب اگر میرے استاد آ جائیں گے تو میں تو نہیں یہاں پر بیٹھ سکتا، میں تو ان کو یہاں پر بٹھاؤں گا، خود نیچے بیٹھوں گا، لیکن کیوں میں نے یہاں، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے سے افضل ہے، وہ مجھ سے پہلے سے افضل ہے، اور اگر فرض کریں کہ وہ نیچے آ کر بیٹھ جائے، مجھے کہیں نہیں بیٹا تم بیان کر اپنا، اور میں یہاں پر بیٹھ جاؤں اور وہ نیچے بیٹھ کر سنیں، تو کیا میں افضل ہو جاؤں ان سے؟ نہیں ہوگا۔ انہوں نے معیار یہ بنایا ہے کہ جو اونچائی پر ہوگا وہ افضل ہے، یہ معیار ہی غلط ہے۔ تیرواں حربہ، قادیانی امت مسلمہ میں 73 فرقوں والی حدیث سنا کر کہتے ہیں کہ ان میں سے 73واں جنتی ہے اور 72 جہنمی ہیں، اور یہ سب مل کر 73ویں فرقے۔ یہ بھی قادیانیوں کا بڑا من پسند سوال ہوتا ہے کہ لو جی تسی تے 73 فرقیاں دے وچ جڑا نا بٹے ہوئے ہو، 72 فرقے جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور 72 فرقوں نے مل کر جو ہے 73ویں فرقے کو کافر قرار دینا ہے، اور تم دیکھ لو تم سب نے مل کر ہمیں کافر قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 73واں فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا، لہذا ہم وہ 73واں فرقہ ہوئے۔ یہ ان کا جو ہے نا ایک سوال ہوتا ہے۔ اب عام بندہ جس کو حدیث کا نہیں پتہ وہ سمجھتا وہ اس نے 73 فرقوں والی حدیث تو سنی ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ قادیانی جو ہے کہاں پر ڈنڈی مار رہا ہے اور کہاں پر جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ 73 فرقوں والی حدیث تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ 72 فرقے مل کر 73ویں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے گی، اس میں یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ 13واں حربہ، قادیانی امت محمدیہ میں 73 فرقوں والی حدیث سنا کر کہتے ہیں کہ ان میں سے 73واں فرقہ جنتی ہے اور 72 جہنمی ہیں، اور یہ سب مل کر 73ویں فرقے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے۔ تم سب فرقوں نے مل کر 1974 میں ہمیں کافر قرار دلوایا، لہٰذا وہ 73واں فرقہ ہم ہیں۔ جواب، اس حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ 72 فرقے مل کر 73ویں کو کافر قرار دیں گے، یہ سراسر ان لوگوں کی تحریف اور بددیانتی ہے۔ اس حدیث میں جنت میں جانے والے 73ویں فرقے کی علامت رسول اللہ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو علامت بیان ہوئی ہے 73ویں فرقے کی، وہ یہ ہے ما انا علیہ و صحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اب کیا مرزائیوں کے عقائد نبی علیہ السلام والے اور صحابہ والے ہیں؟ وہ کیسے 73واں فرقہ بن سکتا؟ وہ تو اس حدیث کے معیار پر پورے اترتے ہی نہیں ہیں۔ اس حدیث میں جنت میں جانے والے 73ویں فرقے کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جبکہ قادیانیوں کے عقائد و نظریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے نہیں ہیں۔ تفسیر کے لیے ان کے عقیدے پر لکھی کتب کا مطالعہ کریں۔ ان کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں عقائد پر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ ان کے عقائد اسلامی نہیں ہیں، غیر اسلامی ہیں، لہذا وہ 73ویں فرقے والے معیار کے اوپر پورے اترتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 3، اس حدیث میں امت محمدیہ کے فرقوں کی بابت آیا ہے۔ اصل میں اس حدیث کے اندر ہے امت محمدیہ کے اندر 73 فرقے ہوں گے، جبکہ مرزئی لوگ مرزا قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے امت سے خارج ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ مذہب بن چکا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی وجہ سے یہ یہودیوں سے الگ ہو گئے، کیونکہ جس نبی کی پیروی کرنی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، گو کہ مانتے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے۔
اس طرح مسلمان جو ہے حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جس نبی کی پیروی کرنی ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا ہم دونوں سے الگ ہو گئے۔ اس طرح مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار جتنا مرضی دعویٰ کریں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم تو ان کے بارے ایمان رکھتے ہیں، بھائی تم نے ایک نیا نبی مان لیا جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، لہذا اب تم مسلمانوں سے الگ ہو چکے، تم امت محمدیہ نہیں رہے، تم امت مرزیہ بن چکے، اور اس حدیث کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ ہے نہ کہ امت مرزیہ کے ساتھ۔ اس حدیث میں امت محمدیہ کے فرقوں کی بابت آیا ہے، جبکہ قادیانی لوگ نئے نبی کو ماننے کی وجہ سے الگ امت بن چکے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی، لیکن عیسائی الگ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے الگ، اور مسلمان گو ان دونوں نبیوں کو مانتے ہیں لیکن الگ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے سبب الگ امت ہے۔ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ نمبر قادیانی 4 چوتھا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا کہ میرا 73 فرقوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب 73 فرقوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تو پھر الگ ہو گیا نا 73 فرقوں سے۔ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ قادیانی جماعت کا اسلام کے 73 فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ حوالہ جاتا ہے نمبر 1، 73 فرقے ہی پلید۔ یہ مرزا قادیانی نے مانا ہے کہ 73 فرقے ہی پلیت ہے، اگر یہ 73واں فرقہ ہے تو پھر یہ بھی پلیت ہوئے نا۔ مرزا جی قادیانی نے بڑے تمطراق سے اپنے آپ کو مسیح موعود قرار دیا اور خیر القرون سے لے کر اپنے سے پہلے تک کے درمیانی زمانے کو فیج آبد یعنی ٹیڑھے گروہ کا زمانہ قرار دیا، جس میں خیر نہیں مگر شاذ و نادر۔ مزید کہا اس زمانے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لیسوا منی ولست منہم، یعنی نہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں اور نہ میں ان میں سے ہوں، یعنی مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہ بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے۔ اس دور کے اندر کہتا ہے میرے آنے سے پہلے 73 گروہ بن چکے تھے، 73 مذہب بن چکے جو پلید در پلید تھے، پلید مذہب تھے۔ یہ مرزا قادیانی کا حوالہ ہے جی تحفہ گولڈویہ، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 226۔ معلوم ہوا کہ مرزا جی کے بقول اسلام کے 73 فرقے ان کے آنے سے پہلے ہی۔ کون سی حدیث؟ یہ تو مرزے نے دینا ہے کہ ایسی دینا ہے؟ مرزے نے لکھی ہے یہ، وہ تو حدیث اپنے کو بنا لینا ہے۔ کہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کانا فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہندوستان میں ایک نبی تھا کالے رنگ کا جس کا نام کنہیا تھا۔ کہتا ہے جی یہ بھی حدیث ہے، کتنے بھائی بتا نہیں۔ بہرحال یہ تو حوالہ وہ دے گا، اس کتاب سے یہ بات نکل کی ہے میں نے۔ چلے معلوم ہوا کہ مرزا جی کے بقول اسلام کے 73 فرقے ان کے آنے سے پہلے ہی بن چکے تھے، تو پھر قادیانی لوگ اپنے آپ کو 73واں فرقہ کیوں کہتے ہیں؟ 73 فرقوں کا طرز عمل۔ دوسرا حوالہ مسلمانوں کے فرقوں پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے مرزا جی رقم تراز ہیں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں۔ 73 فرقوں نے وہ حدیثیں آپس میں بوٹی بوٹی کر کے تقسیم کر، تمہارے ہاتھوں میں تو وہ بس حدیثیں ہیں۔ رویت حق اور یقین کہاں ہے اور ایک دوسرے کے مکذب ہو، کیا ضرور نہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں میں سے کچھ لیتا اور کچھ رد کر دیتا؟ یعنی میں نے 73 فرقوں کے اندر فیصلہ کرنا ہے، ان کی حدیثوں کو بتانا ہے۔ 40 نمبر 4 روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 456۔ 40 کو 40 باتیں کی ہوں گی، اس نے 4 40 لکھی ہیں، 40 نمبر 1 2 3 اور 4، کچھ 40 باتیں ہوں گی اس کے اندر یا کچھ 40 صفحات ہوں گی۔ 73 فرقوں کی نہیں ماننی بلکہ اپنی منوانی ہے۔ مرزا جی نے لکھا، اور اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقوں کی مان لیتا تو پھر کن معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ قادیانیت نیا فرقہ ہے، جب اسلام کے 73 فرقوں سے ہٹ کر نیا مذہب شروع کیا تو یعنی 73 فرقوں کی بات نہیں ماننی، میں نے منوانی ہے۔ تو اگر یہ 73واں فرقہ ہے تو پھر کیوں ان کو گمراہ کہہ رہا ہے؟ یہ حوالہ ہے جی اس کا 40 نمبر 4 میں ہے جی، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے صفحہ نمبر 470۔ یہ خود مانتا ہے کہ قادیانیت ایک نیا فرقہ ہے، یعنی یہ حوالہ 73 فرقے سارے گمراہ، اور خود کہتا ہے کہ ہم ایک نیا فرقہ ہے، لہذا پھر یہ 74واں فرقہ ہوا ہے۔
اور پھر آگے اگر یہ 73واں فرقہ ہے تو اسلام نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام کے اندر 73 فرقے ہوں گے، تو پھر مرزائیوں کے آگے جو فرقے ہو چکے ہیں وہ کون سے شمار ہوں گے؟ 74 75 76 77؟ یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ قادیانیت نیا فرقہ ہے۔ جب اسلام کے 73 فرقوں سے ہٹ کر نیا مذہب شروع کیا تو مرزا صاحب کو اپنی جماعت کے لیے نیا فرقہ ہونے کا اقرار کرنا پڑا، اور وہ بھی انگریز سامراج کے سامنے۔ چنانچہ گورنر کو اشتہار بھیجا جس میں لکھا، تیسرا امر جو قابل گزارش ہے یہ ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات میں پھیل گیا ہے، جس کا میں پیشوا اور امام ہوں، گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرناک نہیں ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر 195۔ تو مرزائیوں کا 73 فرقوں والی روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی سے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو مرزائی ہیں یہ ان کی پیداوار؟ ہاں جی، پہلے آپ نے بتایا تھا کہ وہ ادھر پہلے بلاڈو کے ساتھ نہیں، مولانا بٹالوی نے تو اس کو یہ نہیں نہ کہا تھا کہ انہوں نے تو اسلام کی طرف ہی اس کو راغب کیا تھا، تو انگریزوں کے ہتھے چڑھ گیا یہ بندہ۔ خود جو ہے اس نے اپنی کتابوں کے اندر جو نظریات پیش کیے ہیں، جہاد نہیں کرنا انگریزوں کے خلاف، ان کی بات ماننی ہے، میرے ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک جو ہے وہ اللہ کی بات ماننا اور ایک ہے انگریز گورنمنٹ کی پیروی کرنا۔ میں نے انگریزوں کی حمایت کے اندر اور جہاد کے ختم ہونے پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حوالے بتاتے ہیں۔ بلکہ اپنے مجموعہ اشتہارات کے اندر اس نے اس کے مجموعہ اشتہارات کے اندر ایک موجود ہے کہ اس نے خود کہا ہے کہ خود کاشتہ پودا اپنے آپ کو کہا، انگریزوں کا اپنی جماعت کو وہ کہتا ہے خود کاشتہ پودا۔ 14واں حربہ، قادیانی لوگ ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈگری والا اپنی شاگردی میں کسی کو اس ڈگری تک نہ پہنچا سکے تو کیا اس سادہ لوگ مسلمان کو پھانسنے کے لیے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، وہ بڑا استاذ ہے اور وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور کوئی ان میں سے اس لیول پر نہ پہنچ سکے، کسی کو وہ پی ایچ ڈی نہ کرا سکے، ڈگری نہ کروا سکے، تو پھر وہ کامیاب استاد ہوا کہ ناکام ہوا؟ لوگ کہیں گے یار ناکام۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اعلیٰ اور افضل نبی ہیں تو اگر ان کی پیروی سے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا تو پھر آپ ناکام نبی ہوئے نا۔ یہ ہے جی ان کا استدلال۔ 14واں حربہ، قادیانی لوگ ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈگری والا اپنی شاگردی میں کسی کو اس ڈگری تک نہ پہنچا سکے تو کیا اس کو لائق استاد و معلم کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آ کر آپ کی اتباع کر کے نبوت کے عہدے تک نہ پہنچ سکے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام استاد ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجزائے نبوت آپ کی عزت کو بڑھاتا ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے۔ جواب، یہ دلیل قادیانی حضرات انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جبکہ سراسر یہ دھوکے پر مبنی اور ملمہ سازی سے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا اندازہ تو قارئین نے گزشتہ حوالہ جات سے لگا ہی لیا ہوگا کہ انہوں نے مرزا جی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف برابر ہی نہیں بلکہ افضل رتبے پر فائز کیا ہوا ہے۔ مزید باتیں اس موضوع پر لکھی کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حوالہ جات یہ گزر چکے ہیں پیچھے کہ وہ مرزے کو نبی علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں، لہذا یہ جو میسنے سے بن کر کہتے ہیں نا جی مرزا صاحب تو تابع دار نبی ہیں، نبی علیہ السلام تو بہت افضل ہیں جی، ان کی پیروی سے مرزا صاحب کو ملا ہے جو کچھ ملا ہے، یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، صرف مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اس حربے کے تار و پود بکھیرنا مقصود ہے، اور وہ یوں کہ اگر کسی نبی کی فضیلت، مقام و مرتبہ اور کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کا یہی معیار ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر یہ معیار ہے کسی نبی کے کامیاب اور ناکام ہونے کا تو پھر نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سارے ناکام ہوئے، کیونکہ مرزے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ پہلے نبیوں کی پیروی سے کسی کو نبوت نہیں ملتی تھی، یہ صرف نبی علیہ السلام کی پیروی سے نبوت ملی ہے، اور وہ بھی صرف ایک بندے کو ملی ہے اور وہ میں ہوں، بس نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو اگر یہ معیار ہے کسی نبی کے سچے اور جھوٹے ہونے کا یا افضل اور غیر افضل ہونے کا تو پھر پہلے کے سارے نبی کیا ہوئے؟ غلط ہوئے، کیونکہ مرزا بھی مانتا ہے کہ ان کی پیروی سے نبوت کسی کو نہیں ملتی تھی، کیونکہ مرزا صاحب کے بقول کسی نبی کی اتباع کرنے اور شاگردی اختیار کرنے سے گزشتہ انبیاء کے زمانے میں نبوت کا عہدہ نہیں ملا کرتا، یہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتا ہے۔ یعنی مرزا صاحب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہلے زمانے کی نبوتیں بند ہو گئی ہیں اور ایک نئی قسم شروع ہو گئی ہے جس کا وجود پہلے نہیں تھا۔
مرزا جی اور قادیانی حضرات اسے امتی نبی کہتے ہیں۔ نزول مسیح والی حدیث، نزول مسیح والی پیش گوئی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد مسیح عیسیٰ ہے۔ مسیح عیسیٰ ہے، مسیح عیسیٰ ہے جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے نا، اس طرح اس پیشین گوئی کے اوپر مرزا قادیانی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے مراد مسیح عیسیٰ بن مریم نہیں بلکہ عیسیٰ بن مریم جیسا بندہ مراد ہے جو اسی امت میں پیدا ہوگا، جو ایک پہلو سے امتی ہو اور ایک پہلو سے نبی ہو، امتی بھی ہو اور نبی بھی ہو۔ کہتا ہے اس سے مراد وہ بندہ ہے۔ عیسیٰ بن مریم تو ان دونوں ناموں کا جامع نہیں ہو سکتا، کیونکہ امتی وہ ہوتا ہے جو محض نبی مطبوع کی پیروی سے کمال پائے، مگر عیسیٰ تو پہلے کمال پا چکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے نبوت ملی تھی اور نبی علیہ السلام کی پیروی سے نہیں ملے گی ان کو، مجھے ملی ہے نبی علیہ السلام کی پیروی سے نبوت، لہٰذا میں مسیح عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا بلکہ کس نے آنا ہے؟ مسیح عیسیٰ نے آنا ہے۔ اس کے یہ ہے مرزا قادیانی کی کتاب چشمہ مسیحی، روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 382۔ اس کے ساتھ یہ حوالہ ملائیں، اور پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گزشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا، یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے۔ وہ اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کو سچا جانتا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہے کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے کہ جو ان کی امت سے باہر ہو۔ ایسا نبی ہو سکتا ہے جو آپ کی امت میں ہو، اور وہ کون؟ جو نبی علیہ السلام کی پیروی میں ہو، پیروی کر کے اس کو نبوت ملی ہو، اور نبی علیہ السلام کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ نبوت مل سکتی ہے۔ یہ حوالہ ہے چشمہ معرفت، روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 380۔ مرزا جی نے مزید تصریح کرتے ہوئے لکھا، بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک معرفت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا، اسی وجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ حقیقت الوحی کا حاشیہ ہے، صفحہ نمبر 100 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے کسی کو نبوت نہیں ملی بنی اسرائیل، ان کو ڈائریکٹ اللہ نے نبوت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر نبی نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے معیار یہ قائم کیا ہے کہ اگر وہ ڈگری والا اس ڈگری تک نہ کسی کو پہنچا سکے تو پھر وہ ناکام، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کیا ناکام نبی ہیں؟ تو مرزا قادیانی کا اگر یہ اصول مان لیا جائے قادیانیوں کا، تو پھر نبی علیہ السلام سے پہلے کے سارے نبی کیا بنتے ہیں؟ ناکام بنتے ہیں۔ دوسرا جواب، قادیانی حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ مرزائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، جو نبی آئے گا وہ امتی آئے گا، اور وہ بھی صرف ایک ہی آئے گا، اور وہ مرزا قادیانی، اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اب نبی علیہ السلام شریعت والے نبی تھے نا، تو اگر نبی علیہ السلام کسی شریعت والے نبی کو نہیں لا سکتے اپنی شاگردی میں نئی، تو اس کا مطلب کہ آپ ناکام ہوئے نا۔ جیسے پی ایچ ڈی والا اگر کسی کو پی ایچ ڈی نہ کروا سکے تو وہ ناکام استاد اگر شمار ہوتا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام بھی اگر کسی کو نئی شریعت والا نبی نہ بنا سکے تو پھر آپ بھی ناکام ہی ہوئے نا۔ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق بھی آپ ناکام بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قادیانی حضرات کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی شریعت لے کر کوئی نبی نہیں آ سکتا، ایسی نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، تو یہی سوال ان پر پلٹ دیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ یعنی اگر کوئی پی ایچ ڈی استاد اپنے شاگرد کو پی ایچ ڈی نہیں کروا سکتا تو وہ کیسے لائق و کامیاب استاد گردانا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب شریعت نبی ہیں، اگر اپنے کسی شاگرد کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ نبی بننے کے ساتھ ساتھ نئی شریعت بھی اس پر نازل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک ناکام استاد ہیں۔ قادیانی حضرات کیا کہتے ہیں؟ اس قادیانی معیار کے مطابق تو قرآن بھی نعوذ باللہ ایک ناکام، قرآن مجید بھی جو ہے نا وہ تابعہ داری کے نتیجے میں کوئی ایسی کتاب جو ہے نا وہ بندہ نہیں تیار کر سکا جس کے اوپر قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو، تو اس کا مطلب قرآن مجید بھی جو ہے وہ ناکام ہوا، یعنی جو معیار بنایا وہ تو قرآن کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا، کیونکہ قرآن بھی اپنی جیسی کتاب جو ہے وہ نہیں اتار سکتا کسی کے اوپر، کسی کو ایسا قابل نہیں بنا سکتا کہ اس کے اوپر یہ دوبارہ اتر سکے۔ اس قادیانی معیار کے مطابق تو قرآن بھی نعوذ باللہ ایک ناکام کتاب ثابت ہوتی ہے کہ اس کی اتباع سے کوئی ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس پر اس طرح کی دوسری کتاب نازل کی جا سکے۔ یہ بات بھی کہی جا نمبر 4، یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک ناکام خدا ہے، کیونکہ اللہ کی پیروی سے بھی کوئی خدا تو نہیں بن سکتا، تو پھر اللہ بھی ناکام خدا ہوا۔ دراصل قادیانیوں نے محض دھوکہ دینے کی خاطر دنیاوی معاملات پر نبوت کو قیاس کر لیا ہے، حالانکہ نبوت کے معیارات، اصول و قواعد الگ ہیں اور دنیاوی معاملات کے الگ۔
دنیا میں انسان محنت کر کے رشوت دے کر یا دھوکہ سفارش سے کوئی بھی بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ نبوت سراسر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے. انہوں نے اصل میں نبوت کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ یہ کسبی ہے، حالانکہ نبوت تو وہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عہدہ ہے، بندہ اپنے کمال سے یہ حاصل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے دنیاوی معاملات کی طرح اس کو سمجھا، جیسے دنیا کے اندر بندہ جو ہے وہ محنت کر کے عہدہ حاصل کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے. سب انہوں نے سمجھا ہے نبوت بھی اس طرح کا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی یہ بنیاد ہی غلط ہے. نبوت وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں ہے. اس میں انسانی محنت و کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا ہے. مرزا جی قادیانی کی کتب مداری کے پٹارے جیسی ہیں، جو چاہو نکال لو. اسی طرح جہاں اس نے نبوت کو کسی اتباع اور محنت کا نتیجہ اس نبوت کو کسبی اتباع اور محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے. مرزا قادیانی ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ نبوت کسبی ہے، یعنی پیروی سے نبوت ملتی ہے. دوسری جگہ پر لکھتا ہے کہ نبوت وہبی ہے، یہ پیروی سے ملتی نہیں. یعنی اس نے حدیثوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ مداری کی پٹاری ہے، جیسا جو چاہتے ہیں نکال لو اس میں. تو میں نے وہی جملہ جو ہے نا وہ اس پر پلٹ دیا ہے کہ مرزے کی کتابیں مداری کی پٹاری ہیں، جو چاہو اس میں سے نکال لو. کسبی نکالنی ہے وہ بھی حوالہ مل جائے گا، وہ بھی نکالنی ہے وہ بھی حوالہ مل جائے گا. جہاں اس نے نبوت کو کسبی اتباع اور محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے، وہاں یہ بھی مل جاتا ہے کہ نبوت وہبی محض اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اس میں اتباع اور محنت کا کوئی کمال نہیں. خزائن کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 301 پر یہ بات موجود ہے. نمبر 6 جواب، اگر کسی استاد کے اربوں خربوں شاگرد ہوں اور ان میں سے صرف ایک شاگرد جو ہے وہ اس عہدے پر پہنچنے کے قابل ہو سکا ہے، تو وہ استاد ناکام ہے یا کہ کامیاب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تو اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے قیامت تک. تو مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف مرزا ہی اس قابل ہوا ہے کہ وہ نبی کے عہدے پر پہنچ سکے، نہ اس سے پہلے کوئی ہوا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ہوگا. تو پھر نبی علیہ السلام ناکام نبی ہوئے یا کامیاب نبی ہوئے؟ کیا ہے جی؟ اربوں خربوں شاگردوں میں صرف ایک کو جو ہے وہ اس عہدے تک پہنچا سکا. تو یہی سوال آپ ان کے اوپر اس انداز سے بھی پلٹ سکتے ہیں. اگر کسی استاد و معلم کے اربوں خربوں شاگرد ہوں اور ان میں سے محض ایک ہی اس جیسی ڈگری لے سکے، جو ہو بھی کم درجے کی ڈگری لے لے لیکن ہو بھی اس نبی سے کم درجے کی، اس کے برابر نہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اسے کامیاب استاد کہیں گے یا ناکام اور نالائق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت تک آتے رہیں گے، جن کی تعداد اربوں اور خربوں سے بھی شاید زیادہ ہو جائے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص مرزا جی قادیانی ہی کو نبوت کے دعوے پر عہدے پر پہنچا پائے. یہ توہین نہیں، یہ نالائکی نہیں. نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ جواب اس لیے دیا ہے کیونکہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں صرف ایک شخص ہی نبوت کے عہدے تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک سے زائد نبی امت محمدیہ میں مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے. مرزائی جب اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں نا تو کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امت میں صرف ایک ہی نبی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ حوالہ جات پھر آپ کے کام آئیں گے. مرزا جی قادیانی نے لکھا، نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں. حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406 اور 407. ان کا منچلا بیٹا بشیر احمد قادیانی رقم تراز ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سے نبی آ جاتے تو پھر آپ کی شان لوگوں کی نظروں سے گر جاتی، کیونکہ زیادہ نبی آتے تو آپ کی شان گر جانی تھی. کیونکہ آپ کے بعد بہت سے نبیوں کے ہونے کے یہ معنی ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا معمولی ہے کہ بہت سے لوگ محمد رسول اللہ بن سکتے ہیں. یعنی اگر شاگرد زیادہ کامیاب ہو گئے تو استاد کا رتبہ گھٹ جاتا ہے. اے جی ندی منطق. کیونکہ جب کوئی بھی ذلی نبی ہوگا وہ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات حاصل کر لینے کے محمد رسول اللہ کہلائے گا. بس اسی لیے امت محمدیہ میں صرف ایک شخص نے نبوت کا درجہ پایا اور باقیوں کو یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ اتنی ترقی کر سکے. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 116. 15واں حربہ، حیات مسیح کے مباحثہ میں قادیانیوں کی جانب سے ایک بنیادی اور بڑا سوال یہ حیات ہے عیسیٰ کے اوپر جب قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے نا تو یہ سوال لازماً جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے. توفا یا توفا باب ہو، اللہ فاعل ہو، مفعول زیرو ہو،
تو اس کا معنی سوائے موت دینے کے، روح قبض کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اگر آپ ہمیں دکھا دیں گے نا پوری لغت عرب میں سے تو ہم آپ کو یہ انعام دے دیں گے، وہ انعام دے دیں گے، یہ ان کا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ لازماً سوال ہوتا ہے جب حیات مسیح کے اوپر، وفات مسیح کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ حیات مسیح اللہ فلما توفیتنی، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں، انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ اس لفظ کے اوپر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ لفظ آئے گا ہی آئے گا، لازماً آئے گا، اور یہ ان کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ چیلنج ہوتا ہے لفظ توفیٰ کے اوپر جب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ 15واں حربہ، حیات مسیح کے مباحثہ میں قادیانیوں کی جانب سے ایک بنیادی اور بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے، نیز چیلنج کرتے ہوئے انعام دینے کا بھی وعدہ کرتے ہیں، جیسا کہ مرزا جی نے ازالہ اوہام روحانی خزائن کی نمبر 3 صفحہ 306 پر کیا، چیلنج بھی کیا اور پیسوں کا بھی اعلان کیا۔ وہ چیلنج یہ ہے، توفع باب تفاعل ہو، اللہ تعالیٰ اس کا فاعل اور مفعول ذی روح ہو، تو اس کا معنی قرآن، حدیث یا اشعار، قصائد، نظم و نثر قدیم اور جدید عربی سے قبض روح اور موت دینے کے علاوہ کوئی دوسرا دکھا دے تو اسے انعام دیا جائے گا۔ نیز قرآن مجید میں یہ لفظ جتنی مرتبہ بھی آیا ہے موت دینے اور روح قبض کرنے کے معنی میں ہے، تو کیا صرف ایک جگہ مسیح علیہ السلام کے متعلق اس کا دوسرا معنی کیا کیا جائے، یہ دوسرا معنی کیا جائے گا؟ جواب یاد نہیں ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں، کتاب موجود ہے، نکال لیتے ہیں، آپ کو شوق ہے تو نکال لیتے ہیں۔ نہیں وہ یہ نہیں کہتے، ان کا عقیدہ اور ہے نزول عیسیٰ کے حوالے سے۔ چلیں آپ بات پوری کر لیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ چلیں ہو سکتا ہے نہیں، وہ ان کا عقیدہ ہے ہی نہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے آسمانوں سے جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں، وہ آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اب حدیثوں کے اندر آ تو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کہتا ہے کہ اس سے مراد مسیح عیسیٰ ہے اور وہ میں ہوں، وہ بندہ مراد ہے جو امت میں پیدا ہوگا اور نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا، کہتا ہے وہ میں ہوں، وہ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ جواب، مرزا جی اور ان کے پیروکاروں کا اس لفظ کے ساتھ شرائط لگانا بتاتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی روح قبض کرنا اور موت دینا نہیں، ورنہ شروط و قیود لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ موت دینا یا روح قبض کرنا ہوتا تو اتنی شرطیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ فاعل ہو، مفعول ذی روح ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اس کا معنی کرتے ہیں اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا لے لینا، جبکہ موت دینا اس کا مجازی معنی ہے۔ یہ تاج العروض، تفسیر بیضاوی، اساس البلاغہ وغیرہ کے اندر جو ہے یہ اس لفظ کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا حدودوں کو یہ شروط لگانا بتاتا ہے کہ اس کا حقیقی معنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ موت دینا نہیں ہے۔ تو اصول کے مطابق جہاں حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکے وہاں مجازی معنی لیا دوسرا جاتا جواب ہے، اس کا یہ ہے، اور وہاں کوئی کرینہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی توفع، اگر مجازی معنی مراد لینا ہے تو وہاں پر کوئی کرینہ بھی ہوتا ہے حقیقی معنی کو چھوڑ کر۔ تو جہاں پر بھی قرآن مجید کا لفظ توفع موت یا روح قبض کرنے کے معنی میں آیا نا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی کرینہ موجود ہے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے شہادت القرآن کے اندر وہ ساری آیات لکھ کر آگے بتایا ہے کہ اس کے اندر یہ کرینہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی موت ہے، اس کا معنی موت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی توفع کا لفظ موت یا نیند کے معنی میں آیا ہے وہاں کوئی ایسا کرینہ موجود ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ لفظ آیا تو وہاں ایسا حضرت کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 2 جگہ پر آیا، دونوں جگہ پر کوئی کرینہ نہیں ہے۔ تو جب بغیر کرینے کے لفظ آئے گا تو اصول کے مطابق وہاں پر حقیقی معنی مراد لیا جائے گا۔ سرخیل اہل حدیث مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب شہادت القرآن میں ایسی تمام آیات کو جمع کر کے قرینہ کی صراحت بھی کر دی ہے۔ تفسیر اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید سے دلیل، بہرحال قرآن مجید سے دلیل، حدیث سے دلیل اور مرزا قادیانی سے دلیل کہ باب تفاعل ہے، اللہ فاعل ہے، مفعول ذی روح ہے، اور معنی جو ہے موت یا روح قبض کرنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید سے دلیل کیسے دینی ہے۔ قرآن مجید سے دلیل،
اللہ یتوفی الانفس حین موتها. سورہ زمر آیت نمبر 24. قادیانیوں کے مطابق اگر یہاں یتوفا کا لفظ یتوفا کا ترجمہ روح کو قبض کرنا کریں تو آیت میں آنے والا لفظ الانفس بے مقصد نظر آتا ہے. یہاں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یتوفا کا معنی یہاں پر ہے قبض کرنا. اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت. اگر اس کا معنی یہ کیا جائے اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے روحوں کو، اگر یتوفا کا معنی روح قبض کرنا لیا جائے تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے روحوں کو. تو لفظ انفس جو ہے وہ اضافی ہے، زائد ہے. تو یہ تو قرآن مجید کی بلاغت کے خلاف ہے، کیونکہ اس والا ترجمہ روحوں تو لفظ یتوفا کے اندر ہی موجود ہے. لہذا ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت. دوسرا روحوں کو زائد، دوسرا لفظ جو روحوں جو ہے نا وہ زائد اور اضافی ہے، جس کے آنے سے قرآن مجید کی بلاغت داغدار ہوتی ہے. جبکہ قرآن مجید میں ایسا ایک بھی لفظ نہیں جس سے قرآن مجید پر حرف آتا ہو. لا محالہ اس کا ترجمہ قبض کرنا کیا جائے گا اور روحوں کے لیے الگ لفظ لایا گیا ہے. اسی طرح موت کے لیے بھی یہاں الگ لفظ حین موتها آیا ہے. اسی لیے قادیانی خلیفے اب موت کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ موت کے لیے الگ لفظ آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کا پوتا مرزا طاہر جو قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ، اس نے اس کا ترجمہ وہی کیا جو مسلمان کرتے ہیں اس آیت کا. اسی لیے قادیانی خلیفے بھی یہاں محض قبض کرنا ہی ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، یہ اس نے ترجمہ کیا. اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے چھاپا ہوا ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا معنی ہوا قبض کرنا، نہ کہ روحوں کو قبض کرنا یا موت دینا. اس کا معنی نہیں یہاں پر کیا جا سکتا. ہاں جی، اسی قرآن کو کہتے ہیں یہ قرآن. یہی ہے ترجمے انہوں نے کیے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں. چلو حدیث مبارکہ سے دلیل. حدیث مبارکہ سے دلیل یہ مرزا طاہر کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کا صفحہ نمبر 822 ہے. حدیث مبارکہ سے دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا جب جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے ملنے والا ثواب کا علم نہیں ہوتا حتی یتوفاہ اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن. یہاں پر بھی باب تفعول ہے، اللہ فاعل ہے اور مفعول زیرو ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت والے دن اس کو پورا بدلہ دے گا. ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 205 اور جلد نمبر 2 پر ہے. تیسری دلیل مرزا قادیانی سے، مرزا صاحب قادیانی سے دلیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں لفظ متوفی کا آیا ہے. اب متوفی کا کے اندر جو ہے وہی تینوں شرطیں ہیں. توفا یتوفا ہے، اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے فوت کرے گا، یہ ترجمہ کرتے ہیں، اور مفعول زیرو ہے. یہی لفظ مرزے نے کہا، اللہ نے مجھے بھی کہا ہے. مرزا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ لفظ الہام کیا ہے، انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، کہتا ہے مجھے بھی یہ اللہ نے الہام کیا. تو ترجمہ کیا کرتا ہے؟ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا. وہی قاعدے وہی چیزیں پائیں گی، لیکن ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ پوری نعمت دوں گا. نہ موت دینا ترجمہ کیا، نہ روحوں کو قبض کرنا اس نے ترجمہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو اپنے لیے یہی الفاظ لکھ کر مطلب یہ بیان کیا کہ عیسیٰ پیدا ہو چکا ہے. چنانچہ براہین احمدیہ میں یہ حوالہ جو ہے اس کا یہ ہے جی، براہین احمدیہ حصہ چہارم روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 620 ہے، جہاں پر اس نے تجھے پوری نعمت دوں گا یہ ترجمہ کیا ہے. وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا، اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا ہے. اب متوفی کا لفظ ہے تو کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ پیدا ہو چکا ہے. یہ حوالہ ہے جی کشتی نو روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے، یہ 9 لکھا ہوا ہے، 19 ہے اور صفحہ نمبر 49 ہے. ان دلائل میں مرزا جی اور قادیانیوں کی تمام شرائط و قیود موجود ہیں، لیکن ترجمہ روح کو قبض کرنا اور موت دینا نہیں بنتا. تو جب ہم نے مرزا جی کے بتائے ہوئے اس حوالے کو براہین احمدیہ حصہ چہارم 556 میں دیکھا تو وہاں زیر بحث لفظ کے 2 ترجمے کیے، اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا.
اب یہ لفظ جو ہے نا اس نے کہا نا کہ مجھے اللہ نے یہ الہام کیا تھا، یہ الہام اس کا پڑھا ہم نے براہین احمدیہ کے اندر، تو وہاں پر اس نے خود اس کے 2 ترجمے کیے، تجھے کامل اجر بخشوں گا، یا اس نے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات دینے کے علاوہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی براہین احمدیہ حصہ چہارم روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 اور 664 اور 665۔ معلوم ہوا تمام قیود و شروط کے باوجود اس لفظ کا ترجمہ وفات دینے کے علاوہ دوسرا بھی ہے، یعنی کامل اجر بخشوں گا۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.